الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر اتباع الدجال من اليهود والعجم والترك واختلاط الناس وغالبهم الأعراب والنساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخر دوارا سورہ بروج کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خندق والے لوگ قتل کیے گئے، خندق کھودنے والے لوگ ہلاک کر دیے گئے جنہوں نے آگ جلائی تھی اور ایمان والوں کو اس آگ اور ان خندقوں میں ڈالا تھا اور وہ ارد گرد بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس لیے ایمان والوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا تھا، ان کی غلطی صرف گویا کہ ان کی نظر میں یہ تھی کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک له پر ایمان لایا تھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال کے پیروکار اکثر یہودی ہوں گے، پھر عجمی لوگ ہوں گے، پھر ترکی ہوں گے، پھر عام لوگ ہوں گے اور دیہاتی لوگ زیادہ اس کے پیروکار ہوں گے اور کثیر تعداد دجال کے پیروکاروں کی عورتوں میں سے بھی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا ساتھ دینے والے 70,000 یہودی ہوں گے، پھر وہ اس طریقے کے کارنامے دکھائے گا کہ جو اس کے سحر اور جادو کی طریقے سے ہوں گے کہ سبزہ دکھا دیا، بارش دکھا دی، کچھ اور زمین کے خزانے نکال کے دکھا دیے، تو جو کمزور ایمان لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یہ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی کوئی سرکار ہے جو اس طریقے سے یہ کارنامے سارے دکھا رہے ہیں اور ہوگا سارا یہ جادو۔ تو جاہل انسان جس نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا اور بعض توہمات تخیلات کے اس خیالوں میں رہا، ان واقعات میں رہا ہے، تو وہ اس طرح کے کارنامے کو ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھ کے اس کا پیروکار بن جائے گا۔ گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے میدان حشر میں اور آپ سے درخواست کریں گے کہ کوئی ہماری سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ہماری سفارش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور پھر اللہ پاک سفارش قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ زمین پہ تشریف لے جائیں اور میں بھی زمین پہ اب نیچے اتر رہا ہوں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا، زمین پہ عرش لے کے فرشتے آئیں گے اور مقام صفا بیت المقدس پہ اللہ پاک کے عرش کو اتارا جائے گا۔ یہ بات انشاءاللہ یہاں سے آج کی گزارشات میں کریں گے۔ بات آپ کے سامنے تلاوت والی جو آیات ہیں ان سے متعلق ایک ایمانی مضبوطی کے لحاظ سے بات کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ
हिसाब व किताब कैसे होगा, फिर जन्नत और की बात है। कुरान मजीद ने अहले ईमान के वाक़यात बहुत बयान किए, खुसूसन उम्म साबिक़ा के भी और हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वाक़यात बयान किए हैं। और अहले ईमान पर जो मुश्किलात आई, अहले ईमान ने उन मुश्किलात का सामना कैसे किया, कैसा सब्र किया, अल्लाह की तरफ से कैसे इनामात आए, इन वाक़यात को कुरान मजीद ने कई मकामात में बयान किया है। मकसद कुरान का बयान करने का ये है कि अहले ईमान अपने ईमान वालों के वाक़यात को सुनकर, समझकर, पढ़कर जायज़ा लें कि हमसे पहले ईमान वाले कितनी मुश्किलों में गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने ईमान का साथ दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, भले उनके ऊपर कितनी मुश्किलात थी। ये दुनियावी मुश्किलात हैं दोस्तों, ये आर्ज़ी मुश्किलात होती है और इन मुश्किलात में सब्र पर फ़ायदा भी है कि अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है, सवाब मिलता है, अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह से जब इंसान मदद मांगता है कि अल्लाह पाक मुझे सब्र अता फरमा, तो अल्लाह ताला सब्र भी देते हैं। वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र नहीं मिलता इंसान को मगर अल्लाह की तौफीक से ही मिलता है। लेकिन जब इंसान सब्र के लिए तैयार हो जाए, सब्र करने के वास्ते अपने आप को आमादा करे, फिर अल्लाह की तरफ से हिम्मत भी आती है। अहले ईमान के वाक़यात में से एक वाक़या कुरान मजीद ने सूरह बुरूज में अस्हाबुल उख़दूद का बयान किया है। ये यमन के एक बादशाह जिसका नाम बाज़ मुअर्रिख़ीन ने यूसुफ ज़ू नवास लिखा है कि ये ज़मन का एक ज़ालिम बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत की हिफाजत के लिए जादूगर भी रखे हुए थे और उसमें एक बहुत बड़ा माहिर जादूगर था जो जादू के ज़रिए से उनके नज़रिए के मुताबिक इसकी हुकूमत को बचाता था और जो वज़ीर मुज़िर बन रहा होता था उसे पहले बता देता था, जो मुफीद होता था कि ये ज़रीर अच्छे तरीके से तुम्हारा सही खिदमतगार होगा, मशीर होगा, तो वो इस तरीके में उस बादशाह की हुकूमत चलती थी। जो लोग भी दोस्तों अक़ीदे के एतबार से कमज़ोर होते हैं या ईमान इस्लाम से दूर होते हैं, फिर वो इस तरह के तख़य्युलात में बहुत सफ़र करते हैं, उस जादूगर के पास, उस आमिर के पास, फलां के पास, ये हो गया, फलां हो गया। जिसका ईमान मजबूत होता है उसका सब कुछ वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, मेरा हर मामला अल्लाह के हवाले है और अल्लाह देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नज़रिया क्या है, मेरा अक़ीदा क्या है, मेरी नीयत क्या है, मैं किस तरह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन जिसका ईमान जितना कमज़ोर हो वो इस तरह के प्रोग्रामों में रहता है और मज़ीद ख़राब हो जाता है। उस आमिर के पास, उस जादूगर के पास, फलां फलां, हदीस में आता अगर किसी काहिन के पास कोई गया और उससे कोई बात पूछी सिर्फ, अमल नहीं किया, पूछी सिर्फ, 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं हुई। और अगर किसी जादूगर के पास गया और फिर जादू भी कराया वगैरह और नाजायज़ बात हुई तो जादूगर का ईमान तो है ही नहीं, जादू कराने वाला भी काफिर हो जाएगा। बहरहाल जो ईमान से दूर या होए काफिर, वो जादू के निज़ाम के साथ उनका ताल्लुक है। इस बादशाह के पास जो शाही यमन यूसुफ ज़ू नवास एक बहुत बड़ा जादूगर था, उसने बादशाह को कहा कि मैं अब कमज़ोर हो रहा हूँ, मरने वाला हूँ, अपने इलाके से, अपनी सल्तनत से कोई ज़हीन, समझदार, होशियार, काबिल लड़का तलाश करके ले आओ ताकि मैं उसको ये जादू के सबक सिखा दूँ, मैं जब मर जाऊँगा तो वो आपके काम आएगा। बादशाह ने तलाश कराया, एक इस दर्जे का लड़का मिल गया। बहरहाल बादशाह को सबक देना के लिए बादशाह ने उस साहिब के पास उस लड़के को भेज दिया, भाई आपने ये सबक सीखने हैं और उनके घर वालों को भी वजीफा वगैरह बहुत सारा। जब एक लड़का या लड़की ही खैरखा बन जाए, अगयार भी, तो बादशाह पूरे घराने को नवाजते हैं, सबको फिर
نیشنلٹی بھی دے دیتے ہیں جب ان کو ایک لڑکا ہے. یہی دستور پرانا ہے. بادشاہ نے اس لڑکے کو کہا کہ جادوگر سے آپ یہ سیکھیں نظام اور اس کے گھر والوں کو پوروں کو وظیفہ دینا، مراعات دینا، خدمت کرنا شروع کر. ایک ہے وہ مکر اللہ، ایک ہے وہ مکر اللہ. ایک انسانی تدبیر ہے وہ ناقص ہے، ایک اللہ کے فیصلے ہیں اور اس کی سوچ ہے وہ غالب ہے. واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہو کے رہتا ہے. یہ لڑکا گھر سے آتا ہے سبق پڑھنے کے لیے جادوگر کے پاس. یہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، ایک درویش سے، اللہ کا کرنے والے سے. لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے، یہ بھی 2 منٹ بیٹھ گیا. بھائی سبق بھی سیکھنا ہے، ادھر بھی جاتا ہوں سبق ہی سیکھتا ہوں، تو آج ادھر بھی سبق دیکھ لیتا ہوں یہ کیسے پڑھاتے ہیں کیا. لیکن اس لڑکے کا دل زیادہ مطمئن ہو گیا اس بزرگ کے پاس جو چند لمحے بیٹھا ہے. اس لحاظ سے 100,000 طاعت بیریا یک زمانہ صحبتت کا اولیا بہتر 100 سال طاعت بیریا. اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا تو فائدہ یقینی ہے کہ جب وہ لڑکا تو چند دن یوں بیٹھا، اس کا دل زیادہ مطمئن ہونے لگا اس بزرگ کے پاس. وہ اس وقت کے لحاظ سے عیسائی مذہب کا بہت بڑا اللہ والا راہب تھا وہ بزرگ. بہرحال یہ ادھر بھی اب ٹائم دے اور اپنے اس قانون کے مطابق ادھر صاحب کے پاس بھی جائے. کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب کہنے لگا کہ آپ دیر سے آتے ہو. یہ بات اس راہب نے اس استاد نے اپنے شاگرد کو پہلے سے بتائی تھی کہ آپ سے تاخیر کی وجہ پہ پوچھنا شروع ہو جائے گی. تو آپ کہنا بس تاخیر ہو گئی، میرا پتہ نہ بتانا، نہیں تو آپ بھی جاؤ گے میں بھی جاؤں گا. دین کی کام بات ہو رہی ہے، حکمت سے ہو رہی کام ہوگا. تشریف بے مقصد ہے، دین کا کام بھی ہو جائے ساتھ میں کچھ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اچھی بات تو یہی ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہو، دین کا کام کیا جا رہا ہو، اللہ راضی ہو، اللہ دیکھ رہا ہو، کوئی سمجھے نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے. بہرحال اس بزرگ نے اس بچے کو سمجھایا کہ جب وجہ تاخیر پوچھی گئی تو یہ کیا نہ بس تاخیر ہو گئی، یہ سبق جو ہو رہے ہیں یہ نہ. نظام چلتا رہا. اس لڑکے کا دل اس جادوگر کے پاس مطمئن نہیں ہوا، لیکن چاہتا ہے مجبورن. ادھر سبقوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس لڑکے نے یہ سوال کر دیا کہ استاد محترم اگر مجھے اس میں اعظم مل جائے تو میں مجھے فائدہ ہوگا اور اس کا میں بہت شوق رکھتا ہوں. استاد نے فرمایا بیٹے ابھی آپ اس قابل نہیں ہو، اس میں اعظم کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کیا ضرورت ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی. کہیں استعمال میں آپ سے انسان نہ رہے تو پھر نقصان ہو جائے گا. آپ سبق پڑھتے جاؤ دین کے، ذکر و اذکار کے، اللہ کی معرفت کے. آگے جب وقت آئے گا تو آپ کو دے دیں گے. بہرحال سبق میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ لڑکا کسی استاد کے اشارے سے یا کسی تجربے سے بہت ساری باتیں اس جگہ میں لکھی ہیں کہ اس نے اس میں اعظم محسوس کر لیا کہ فلانی اللہ پاک کی جو صفت ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو فلاں صفت ہے اس میں اللہ پاک کا اس میں اعظم ہے. بھارت سنبھال کر تھا سبق جاری رہے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ جب یہ سبق لینے آ رہا ہے تو راستے میں لوگ کھڑے ہیں، بہت رش ہے اور رش اس طرح ہے کہ خوف زدہ ہیں لوگ. یہ قریب چلا گیا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ راستے میں بہت بڑا درندہ بیٹھا ہے، وہ نقصان پہنچائے گا اگر ہم آگے جائیں، اور جانا ادھر لازمی بھی ہے، ضرورت بھی ہے تو وہاں جائیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ادھر ادھر چلا جائے گا. اس نے ایک کنکری لی اور اس میں وہ
اسم اعظم اور بسم اللہ وہ پڑھی اور کنکری پھینکی، وہ ہلاک ہو گیا، وہ درندہ ہلاک ہو گیا، اس کو لوگوں نے پھینکا، گزرنا شروع ہو گئے، اس میں اس کی مشہوری ہو گئی۔ اب لوگ مریض بھی اس کے پاس آنے لگے، نابینے آنے لگے، کوئی برس کے بیمار آنے لگے، اس طریقے سے لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ بہرحال یہ کوئی نام جو اس پتھر میں پڑھ کے اس درندے کو مارا تھا، وہی نام پڑھ کے خون مارتا جائے، اللہ کے امر سے اور مریضوں کو شفا ہوتی جائے۔ معاملہ اس حد تک گیا کہ بادشاہ کا کوئی وزیر ظاہری طور پر نابینا ہو گیا، ویسے تو یہ نابینے ہی ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کا وزیر ظاہری طور پر نابینا ہو گیا۔ اور لوگ سنتے سناتے ایسے بزرگوں کی بات پہنچ جاتی ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں ایک بزرگ ہے، فلاں ایک بزرگ ہے جو وہ دم کرتا ہے، وہ لڑکا دم کرتا ہے اور اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکے کا دم کرنے کا ایک طریقہ تھا، دیکھو یہ بھی ایک تبلیغ ہے، بعض لوگ دم کرتے ہیں نا، ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ والا سسٹم جو ہے نا صحیح بھرتا رہے۔ بعض اللہ والے دم کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ لڑکے سے جو دم کرانے آئے وہ کہے کہ ایمان لاؤ اس رب پر جس پر ایمان لایا اس لڑکے نے اور اس کے استاد نے، یہ مذہب برحق ہے، جس پر میرا ایمان ہے، میرے استاد اس راہب کا ایمان ہے، بت پرستی سے طائر ہو جاؤ۔ صحیح اس وقت کے لحاظ سے اسلامی مذہب عیسائی مذہب تھا، اس کو قبول کر لو، بس یہی میرا نذرانہ ہے، یہی فیس ہے دم کی۔ وہ بادشاہ کے وزیر نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے رب کو مانتا ہوں، آپ کے راہب میرا جو رب ہے میرا بھی وہی رب ہے، اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔ میری نظر ختم ہو گئی، اس لڑکے نے وہ دم کیا اور نظر ٹھیک ہو گئی، وہ بینا ہو گیا۔ جب بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا صبح دوسرے دن کل پرسوں، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے بھائی، تمہاری تو نظر ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ دیکھو دوستو، لوگوں کا ایمان جب بنتا ہے تو اس طرح بنتا ہے، ایک ملاقات اتنا مضبوط ایمان ہوا، اب دیکھو یہ وزارت بھی چھوڑے گا، یہ سب کچھ قربان کر دے گا، ایمان کو قربان نہیں کرے گا۔ آج اسلام مسلمان کیا کرتا ہے؟ سب کچھ اور قربان نہیں کرتا، پہلے اپنے اسلام کو قربان کر دیتا ہے۔ دنیا آنی چاہیے، عزت آنی چاہیے، ٹی وی پہ تصویر آنی چاہیے، وہاں کے نعرے آنے چاہیے۔ اسلام نے کیا دیا ہے؟ نہ شہرت دی ہے، نہ کچھ مال و متاع دیا ہے، نہ کچھ دیا ہے۔ آج کا مسلمان اور آج کا لیڈر سب سے پہلے جس چیز کو فروخت کرتا ہے وہ اس کا اسلام ہوتا ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، کیوں فروخت ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ادھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دل میں ایمان ہو تو وہ فروخت ہوتا ہی نہیں ہے، جب ظاہر پہ ہو تو وہ فروخت ہو جاتا ہے۔ وہ جب گیا بادشاہ کے سامنے وزیر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، تم تو درست ہو گئے ہو، تمہاری نگاہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے شفا دی۔ کہا صحیح کہا ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں نا، میں ہی شفا دی۔ اسے یہ نہیں خبر کہ بڑے ربکم الاعلی والے بھی گئے، ختم ہو گئے۔ نمرود نے بھی کہا تھا میں بڑا رب ہوں، مچھر سے مارا گیا۔ لیکن یہ غرور و نمود دوستو، بادشاہی غرور و نمود اتنی کوئی بدبخت چیز ہوتی ہے کہ سابقہ اپنے بھائیوں کی کہانیوں سے سبق بھی نہیں لینے دیتی۔ یہ ایسی غرور، یہ بادشاہی جو غرور و نمود ہے، یہ انسان کا حافظے پر سب سے پہلے حملہ کرتی ہے اور ماضی کے بادشاہوں سے سبق بھی نہیں لینے دیتی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے صحیح کہا ہے تم نے، میں تیرا رب ہوں نا، اور تجھے شفا مل گئی ہے، میں نے دی ہے۔ کہا نہیں، آپ میرے رب نہیں ہو، اللہ ربنا رب السماوات والارض، میرا رب تو نہیں، اللہ ربنا
ایمان تو مل چکا ہے نا، اب ایمان کے بعد موت آ جائے تو اور کیا دنیا کو لینا ہے؟ دنیا ہوتی ہی اس لیے ہے، دنیا میں آنا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ایمان مل جائے۔ جب ایمان مل گیا، حسن عقیدہ مل گیا، حسن عمل مل گیا، پھر اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، وہ آخرت میں اور ہے عالم جس میں اس ایمان والے نے بسنا ہے، رہنا ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں جو لینے کے لیے ہے وہ اسے مل گیا۔ بہرحال اس لڑکے نے واللہ عالم یہ بتانا بھول گیا، بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو بتایا تھا کہ پتہ نہ بتانا، یہ استاد کی وصیت ہے، سبق آگے اور چلتے دینا۔ اسباب ہے نا، معرفت کی منزل کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اس لائن میں آؤ گے تو پتہ چلے گا نا یہ سبق۔ ابھی تو آپ کو چائنا چوک، اپارا چوک، 0 پوائنٹ یہ چوک ہے نا، پھر فلانا، پھر لاہور کے راستے کے چوک ہیں، یہ منزل ہے، اس کے چوک پتہ ہے۔ جب اللہ کی معرفت کی منزلیں طے ہوں گی اس کے بھی کچھ چوک ہوتے ہیں، راستے ہیں، مراحل ہیں، درجات ہیں۔ تو استاد نے کہا تھا شاگرد کو یہ پتہ نہ بتانا، ابھی سبب اور چلتے دینا، میں مر جاؤں گا، اس مقام پہ آپ آ جاؤ گے۔ لیکن واللہ عالم وہ جب سختی زیادہ ہوئی یا جو بھی اللہ کی حکمت گئی تھی، اس وزیر نے پتہ بتا دیا کہ جو بات ہے فلانا بندہ ہے اور اس طریقے سے دم کرتے ہیں۔ بہرحال پہلے بادشاہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے اس لڑکے کے استاد کو قتل کرایا جائے، شہید کرایا جائے، پھر لڑکا ڈر کی وجہ سے ہماری طرف آ جائے۔ اس بوڑھے بزرگ نے اس نوجوان کو خراب کر دیا ہے، پہلے اس بوڑھے بزرگ کو ٹکانے لگایا جائے، پھر لڑکا ڈر کی وجہ سے یہ تو صحیح ہے، ہم نے تلاش کیا تھا، اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں، اس بزرگ کو شہید کرا دیا۔ یہ بزرگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہوتی ہے، خصوصی مہربانی ہوتی ہے، زندگی بھی پوری گزرتی ہے۔ اب 60-70 سال کے بعد اور کیا زندگی بھی پوری گزارتے ہیں، دین کی خدمت بھی خوب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ آخرت میں شہادت دے دیتے ہیں کہ نہ آخرت میں سوال و جواب ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ کچھ بغیر حساب کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آج انشاءاللہ بیان کریں گے، میزان قائم ہوگا، میزان، اور یہ ایک میزان نہیں ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بہت ترازو قائم ہے۔ ایک ایمان والے کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کی ایک ہی نیکی ہوگی، ایک ہی نیکی۔ وہ جب تولے لگے گی تو درخواست کرے گا رب العالمین ایک ہی نیکی ہے جو آپ کے ہاں قبول ہے، مجھے رسوائی ہوگی، میری نیکی ترازو پہ نہ تولی جائے تاکہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے ویسے ہی فیصلہ میرا، جہنم کی سزا تو ویسے بھی پانی ہے لیکن نیکی ایک ہے، لیکن اس سزا سے تو بچ جاؤں کہ لوگوں کے سامنے جو میزان قائم ہوگا نیکی ایک ہے، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک آخرت کے بعد لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو ہم جنت دے دیں گے لیکن آپ کی زندگی کی ساری فلم دکھا دیں، اتنی اجازت دے دو کہ آپ کی زندگی کی ساری ہسٹری اس میدان حشر میں جو لوگ جمع ہیں سب کو دکھا دیں، جو آپ نے زندگی میں کیا ہے، نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے، چھپ کے کیا ہے یا اعلانیہ کیا ہے، وہ لوگوں کو دکھا دیں، پھر دے دیں گے جنت تجھے۔ یہ شخص کہے گا رب العالمین تم ستار ہو عیوب ہے، جب دنیا میں میرے عیوب پہ آپ نے پردے ڈالے، آج اللہ نے حشر میں بھی پردہ ڈال دیا۔ دنیا میں اگر میرا عیب ظاہر ہوتا تو چند 100 دیکھتے، 1000 دیکھتے، آج میدان حشر میں جب میرا عیب آپ ظاہر کر رہے ہیں پوری کائنات دیکھے گی اللہ ستار ہو عیوب ہے میرے پردے پر باقی ڈالے، مطلب اتنی رسوائی والی بات ہے۔ تو یہ شخص کہے گا جس کی ایک نیکی ہے کہ رب العالمین اس رسوائی سے بچا لے، ایک نیکی کیا کرے، ترازو پہ جا دے، مجھے جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے
ہے کہ نہیں؟ آج تو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج میزان عدل قائم ہے، ہر کوئی اس میزان عدل پہ آئے گا، اس کی نیکیاں اس کی بدیاں لائی جائیں گی، تولا جائے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوئی تو وہ بھی میزان پہ لائی جائے گی۔ میں عادل ہوں، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کیوں کسی کی نیکی کو ضائع کروں اور اس کی نیکی کو میزان پہ نہ لاؤں، میزان پہ لاؤں۔ خاموش ہو گیا۔ جب حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالیٰ بزرگ شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے وہ لکھتے ہیں، اس کی جب نیکی لائی جائے گی وہ پلہ اتنا جھکے گا کہ گناہ لاتے رہیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے، لیکن غلاموں والا پلہ ہلکا ہوگا۔ بتانا چاہتا ہوں دوستو وہ نیکی کیا ہے جو اتنی وزنی تھی اور ترازو زمین سے ہی نہیں اٹھا؟ یہ نیکی شہید کی نیکی تھی جس نے شہادت کا خون اللہ کے راستے میں، یہ اتنی اونچی نہیں۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، وہ بادشاہ ہے، اس بزرگ کو مروا دیا۔ میں کہتا ہوں نا، بزرگوں کے ساتھ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، زندگی بھی پوری دیتا ہے اللہ، آخر میں شہادت بھی دیتا ہے۔ یہ اونچے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے شہادتیں مانگی ہیں، یہ اونچی چیز ہے۔ کون حساب میں گھسا رہے گا؟ حدیث میں آتا ہے اگر نہر قریب سے گزرتی ہے نا اور اس میں بھی پانی اگر ناجائز استعمال کرتا رہا تو اس کے حساب میں پھنس جائے گا، اگر حساب کے اوپر۔ نعمت تو وافر تھی لیکن استعمال میں انصاف ضروری تھا۔ جب بزرگ کو مار دیا، ارادہ ان کا یہ تھا کہ لیڈر کو جب ماریں گے، قائد کو جب ماریں گے تو سارے مجاہد چھپ جائیں گے، ڈر جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارا نظریہ پکا ہو جائے گا، جو دنیا میں لادینیت پھیلانا چاہتے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے کہ یہ ہر دور میں ایسے مجاہد اللہ پاک پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لڑکے کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور کوئی بات یہ نہیں ہوئی تسبسب کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس اب لڑکے کو پکڑو، پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے گراؤ، دنیا دیکھے یہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرے، مر جائے۔ جب پہاڑ پہ لے گئے، پہاڑ ہلا، لڑکے کو کچھ نہیں ہوا۔ جو ساتھ کرندے کہتے ہیں نا، سرکاری کرندے جو ساتھ کہتے ہیں، جو دین کو مٹانے کے لیے، نوکریاں بچانے کے لیے ہوتے ہیں، سرکاری کارندوں کا جامع معنی یہ عنوان ہے، یہ پتہ ہے، یہ تعریف ہے ان کی، نوکری بچانی اور دین کو خراب کرنا، یہ ان کا نظام ہوتا ہے۔ زمین ہلی، وہ لڑکا محفوظ اور وہ دھس گئے زمین میں، تباہ ہو گئے۔ لڑکا واپس آیا، بادشاہ نے کہا اس کو کشتی میں سوار کرو اور جو تیرنے والے کمانڈو ہیں وہ کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی سمندر کی موجوں میں جائے تم تیر کے آ جاؤ اور کشتی کو اندر دبا دو، یہ لڑکا مر جائے گا سمندر میں۔ یہ مطمئن ہے، ایمان والا تو ویسے ہی مطمئن ہوتا ہے، اللہ کو جو دل میں بٹھا کے بیٹھا۔ جب لے کے گئے کشتی میں بٹھا کے، جب اس کو گرانے لگے، کشتی ہلی، سب خود پروانوں کی طرح سمندر میں ڈوبتے گئے، کشتی اس کو محفوظ لے کے کنارے پہ۔ اللہ کا نظام ہے، میں نے پہلے بتایا، اللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا۔ بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ کو کہا اگر مارنا ہی چاہتے ہو، یہی نظریہ تمہارا پکا ہے کہ مارنا ہی چاہتے ہو، تو تمہارے جتنے اپنے کارنامے ہیں
طریقے کار ہیں اس سے میں نہیں مروں گا، میں اپنے تیر سے مروں گا، لیکن مروں گا تب جب میرے تیر کے اوپر بسم اللہ و رب الغلام پڑھو گے۔ رب الغلام، اس رب کا نام جو اس غلام کا رب ہے، یہ اس تیر پہ پڑھ کے مجھے مارو۔ اور ساتھ شرط یہ ہے کہ ذرا دنیا میں دیکھیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، یہ دین سے دور کر رہا ہے لوگوں کو، تو لوگوں کو بھی جمع کریں، لوگ بھی دیکھیں میرے دین پر یہ جملہ پڑھ کے مجھے مارے، میں شہید ہو جاؤں۔ لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑا امتحان ہو گیا، بہت رش ہو گیا۔ جب یہ دین اور اسی ترتیب پر جیسے اس لڑکے نے بتایا اس پہ یہ کلمہ پڑھ کے مارا گیا، تو لڑکے کو جیسے لگا، لڑکا شہید ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، یا اس لحاظ سے واشہد ان عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جملہ پڑھے شہادت کی۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ پورے ارد گرد لوگ ہزاروں میں جمع تھے، اور انہوں نے لڑکے کی شہادت کو دیکھ کر کہا آمنا برب الغلام، ہم نے اس غلام کے رب پر ایمان لایا۔ بادشاہ تو اور بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا اور ہو کیا گیا ہے۔ جب وہ لڑکے کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے یا سمندر میں گئے تھے، وہ لڑکا ایک ہی دعا پڑھا، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ مجھے مارنے والوں کے لیے آپ ہی نمٹ جائیں، یہ دعا پڑھا۔ آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ جملہ کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور سارے لوگ جو ہزاروں میں جمع ہیں انہوں نے نعرہ بلند کر دیا آمنا برب الغلام۔ بادشاہ اور پریشان ہو۔ اصل میں دلوں پہ جب مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اللہ کی مہر جب لگی ہوئی ہو اس کو مٹا کون سکتا ہے؟ حالانکہ جب اتنے ہزاروں کی تعداد لوگ ایمان لا رہے ہیں تو بادشاہ کو بھی ایمان لے آنا چاہیے نا۔ بہرحال یہ تو اونچی دولت ہے ایمان کی، اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس نے خندق کھدوانا شروع کیا، جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ خندقیں کھدوائی گئی اور اس میں آگے چلوائی گئی، جب خوب شعلے مارنے لگی آگ تو بادشاہ نے اپنے سرکاری لوگوں کو حکم دیا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر یہ آگ میں ڈالتے جاؤ، اور جو ایمان سے پھر جائے، جو ایمان سے پھر جائے اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو۔ یہ اعلان بھی ہو گیا۔ فوجی کارندے اس وقت کے اس ظالم بادشاہ کے چیلے چمچے جو آئے، ایمان والوں نے کہا ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، تم اپنے پلید ہاتھ مت لگاؤ، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ اس آگ میں کود جانا ہے، تو ہماری تو پرانی سنت ہے کہ ابراہیم خلیل بھی آگ میں کود گئے۔ لوگوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، حدیث میں آتا ہے لوگوں کو وہ آگ نہیں نظر آ رہی تھی، وہ جنت نظر آ رہی تھی۔ ایک عورت جب اس کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اس کا نومولود بچہ اس کی گود میں تھا۔ ایک مادر کی شفقت ہے، وہ تھوڑی سی ہچکچائی کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ کیسے چلے گا، میں کیسے برداشت۔ اللہ نے اس بچے کو گویا یہ تھا، کہتے یا امام لا تجزعی لا تجزنی واصبری فإن مراک الجنہ۔ اے اماں جی پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس آگ کے نظارے میں اللہ پاک جنت عطا کریں گے۔
کو قرآن مجید نے یہاں بتایا النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ ارد گرد بیٹھ کر یہ اہل کفر تماشا دیکھ رہے تھے، یہ آگ تو اس کے قبضے میں ہے جو ان کے لیے ابھی گلزار بنی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے عجیب بات بیان کی یہاں پر دوستو، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ انہیں اس لیے سزا دی گئی کہ وہ ایمان لائے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہاں دیکھو کتنا ظلم ہوا اہل ایمان کا، لیکن اللہ کی صفت رحمت دیکھیے یہاں پر، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ جو تماشاگیر تھے، آگ جلتی رہی، زیادہ شعلے مارتی رہی، موقع دیا گیا توبہ کر جاؤ، تماشاگیروں توبہ کر جاؤ۔ جو اللہ کے ولیوں کو جلا کر ہنستے تھے، اللہ کے اولیاء کو آگ میں ڈال کر تماشا بناتے تھے، اللہ کی رحمت اب بھی تمہیں موقع دے رہی ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے۔ کوئی بات نہیں، ان کو جلا دیا، وہ اپنے مقام پہ جنت میں پہنچ گئے، لیکن اللہ تو رحیم ہے، غفور ہے، آج بھی اگر کبھی معافی مانگ لو معاف کر دے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے ثم لم يتوبوا، اللہ نے موقع دیا توبہ کا، توبہ نہیں کی، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ آگ بڑی ہے، یہ آگ نے شعلے اونچے لیے، اور جو تماشاگیر تھے ان کے پیچھے لگی آگ، وہ جدھر جاتے گئے ادھر آگ ان کو جلاتی گئی اور پورے علاقے اور گھروں کو جلاتی۔ تو اللہ پاک کے قبضے میں ہے دوستو، انسان نے اپنے قبضے میں ایمان کو رکھنا ہے اور یہ ایمان کام آئے گا۔ تو یہی بات بتا رہا تھا دوستو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے سفارش کے لیے، آپ کہیں گے میں تو اللہ پاک کے اذن سے نیچے آ رہا ہوں، سفارش ہوگی لیکن اپنا ایمان ضروری ہے تب سفارش ہوگی۔ ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گی، آپ فرمائیں گے ان کو آنے دو، فرشتے روک دیں گے، آپ فرمائیں گے یہ ان کی میں سفارش کروں گا، حوض کوثر سے پانی ان کو پلانے دو، یہ آ رہے ہیں آنے دو، فرشتے روک دیں گے۔ آپ پوچھیں گے ان کو کیوں نہیں آنے دیتے ہو، تو فرشتے بتائیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے نیا نیا دین بنا لیا تھا اور بدعات ایجاد کرنی تھی، قرآن و سنت سے ہٹ کر کچھ اور پروگرام کر رہے تھے، یہ بدعتی تھے، اس لیے ہم نہیں آنے دے رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر خود فرمائیں گے، مشکات شریف نے یہ حدیث نقل کی، سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تمہارے اندر، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، اس کو نہیں پکڑا اور چیزیں ایجاد کرتے رہے۔ بہرحال جب اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے آپ نیچے تشریف لے جائیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا۔ ویسے دنیا میں جب وادیاں ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، جب اللہ پاک حکم دے گی کہ اب میرے عرش کو لے کے نیچے چلو، تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آپ کے رب کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو آپ کے رب کے عرش کو اٹھا کر نیچے لا رہے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، آج اللہ کے سامنے ہر کسی کی حاضری اس انداز میں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکے گی۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
نصیب جن کو میدان حشر میں نظام عدل میں میدان حشر میں جن کو ان کا عملنامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. ہم نے ہر طرح کی دیکھ لی ہے. بدلنا ہے تو میں بدلو, طریقے میں کشی بدلو, بدلنا سامنے میرا بدل جائے تو کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. بڑے بڑے ظالم آئے اپنے آپ کو ہی تباہ کیا. علامہ کیا کہتا ہے, زمانے کارگر مزدور کے ہاتھوں میں بھی ہو تو پھر کیا. یہ بادشاہ دوستوں بری چیز ہے, اگر اللہ کے قریب کر دے یہ بادشاہ تو اس سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے. میدان حشر میں جہاں کوئی سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا, اللہ کے عرش میں سب سے پہلے جو سایہ حاصل کریں گے وہ انصاف والے حکمران ہوں گے.
اللہ पाक फरमाएंगे और दाएं हाथ में खुश नसीब ईमान अमल नामा हासिल करने वाले, ये जन्नत तेरी है, ये मेवाजात भरे भरे हुए झुके हुए तेरे हैं, इसलिए तेरे हैं बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, तूने ज़माना माज़ी दुनिया में मेरी मान के गुजारी, आज तेरी मान के जन्नत होगी तेरी। हाय आगे जब नसीब का वक्त आए, अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, अल्लाह हम सबको अपने आखिरी हबीब के सदके इन बदनसीबों में शुमार न फरमाए। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैता कानतिल काज़िया मा अगनी अम्री मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फग़ुल्लूहु सुम्मा जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। जिसको अमलनामा उस बदबख्त को जो बाएं हाथ में मिलेगा, वो कहेगा हाय मैं मर जाऊं, मैं मर चुका होता, हिसाब का सामना ना होता, हाय मुझे बैंक बैलेंस भी काम ना है, मुझे बैंक बैलेंस भी काम ना है, वो डॉलरों के ब्रीफकेस भरे हुए जो रवाना करता था वो भी आज काम ना है, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ महंगी जगहों में जो बदले बनाए थे वो भी काम ना है, वो चेले चमचे जियाले जो नारे लगाने वाले थे वो भी काम ना है। ऐलान होगा शोर न मचाओ, ये काम नहीं आएगा, फरिश्तों को हुक्म होगा सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना ज़िराअन, ये बड़ा लीडर है, माल और दौलत इसने लूटा है, ज़ुल्म और सितम इसने किया है, एक एक पीढ़ी नहीं 70 पीढ़ियों में इसको गिरफ्तार करके जहन्नम में दाखिल कर दो, इसलिए कि इसने मुझे और मेरे हबीब को नहीं माना था। दोस्तों ये दुनिया है, बड़ी ऊंची चीज है, अगर इसमें समझ आ जाए अल्लाह और अल्लाह का रसूल। एक बात अर्ज करके खत्म करते हैं। हदीस में आता है एक जन्नती को लाया जाएगा, हिसाब करने वाले को लाया जाएगा, जब उसके अमाल को ले जाएंगे अमाल तो दोनों बराबर होंगे, नेकियां भी बुराइयां। अल्लाह पाक फरमाएंगे एक नेकी ले आओ, अमाल सालेहा का पल्ला भारी हो जाएगा, जन्नत दे दूंगा। और अर्ज करेगा अल्लाह पाक कौन देता है? फरमाया एक इजाजत है, सहूलत दी जा रही है, वरना बदी तो मिल जाएगी, नेकी लेके आओ, एक मौका दिया जा रहा है, जाओ, वो बंदा चले फिरेगा। दोस्तों सबसे करीबी रिश्ते उनका सामना होगा, लेकिन कुरान कहता है जब करीबी रिश्ते नेक होंगे अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, अगर नेक हुए तो हम नेकों के रिश्तेदार नेकों के साथ मिला देंगे, उनकी नेकी कम नहीं करेंगे, उनकी नेकी की नेक हुए तो, नेक ना हुए तो मुश्किल है, उसे मोहलत दी जाएगी कि लेके आओ नेक। और करीबी रिश्तों से मुलाकात होगी, बीवी से भी होगी, बच्चों से भी होगी, वालिदैन से भी होगी, दोस्तों से भी होगी, सब इनकार कर देंगे, सब इनकार। कुरान ऐलान करता है, फरमाया मा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, हर कोई भागेगा, इनकार करेगा, माजरत वालिद थे तो दुनिया में थे, औलाद कहेगी अब्बू जी आप अब्बू थे तो दुनिया में थे, बीवी भी माजरत करेगी जिसके लिए
فتح